اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کی یقین کیا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ سوچ کے اوپر چل رہی تھی، ہاؤ دا ریچ پیپل تھنک اینڈ ہاؤ دا پور پیپل تھنک۔ ہماری زندگی میں یہ جو بلیف ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف اے بلیف: کسی چیز کی موجودگی کو بغیر ثبوت کے مان لینا کہ یہ سچ ہے۔ ذرا پوری توجہ کیجئے گا اس بات کی، اگر انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی چیز کی موجودگی کو بغیر ثبوت کے مان لیں کہ یہ سچ ہے۔ ذرا غور کی زندگی بدلنے کے لیے یہ جان ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں بدل سکتی، کسی بھی صورت کوئی چینج نہیں آئے گی، خالی سوچ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ بلیف از اے گریٹسٹ پاور آف دا ورلڈ، اس سے بڑی طاقت کو نہیں، اور مصیبت یہ نظر بھی نہیں آتا، خرابی یہ ہے۔ کسی چیز کی موجودگی کو بغیر ثبوت کے مان لینا کہ یہ سچ ہے۔ لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بات نہیں سمجھ لگی۔ ایم آئی رائٹ؟ میں گیس کر رہا ہوں کہ بات نہیں میری سمجھ لگی۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صاحب جمپ لگانا چاہتے ہیں، اب جمپ ان کی پہنچ سے باہر ہے، تو ان کے مائنڈ میں کچھ ہے پہلے، یہ قبل از وقت یقین کر رہے ہیں کہ میں اس کو سچ سمجھ رہے ہیں کہ میں کر لوں گا، میں کر لوں گا۔ اور اگر ایک اور صاحب ہے، یہ دیکھیے گا انہوں نے اتنی گہرائی میں چھلانگ لگانی ہے، تو چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے مائنڈ میں کچھ ہے، یعنی ان کو کچھ یقین ہے کہ میں کچھ کر لوں گا، یعنی اس کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن سچ کا پتہ تو بعد میں چلے گا کہ ڈوبتے ہیں کہ بچتے ہیں، لیکن وہ پہلے ہی اس کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بڑی خوبصورت بات آ گئی، پھر آپ کا آدھا سفر ہو گیا۔ جب آپ کسی چیز کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کا آدھا سفر طے ہو گیا۔ ابھی بھی بات پوری سمجھ نہیں آئی، اس کو میرے خیال میں اور انداز میں ذرا وضاحت کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کے بغیر بات نہیں بننی۔ اب بلیف کیا ہے، یقین کیا ہے؟ کسی انڈیویجول کی، کسی فرد کی ایک رائے، ایک نظریہ، ایک سوچ، کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اور پھر وہ اس سوچ پر عمل کرنا بھی لازم سمجھتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں اگر گرین رنگ کی اینک لگا لوں اور میرے سامنے پیپر ہو وائٹ، تو مجھے گرین نظر آئے گا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وائٹ ہے، میں کہتا ہوں گرین ہے، وائٹ ہے، گرین ہے، وائٹ ہے۔ ہو ول ڈیسائیڈ؟ جب تک وہ اترے گا نہیں اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، ابھی بات زیادہ واضح نہیں ہوئی۔ میرا خیال ایک اور مثال چھوٹی سی دوں میں آپ کو تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک آدمی یہ یقین رکھتا تھا کہ میں لاش ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو، کدب بھلے مانس ہو، تم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے ہو اور تم کہتے ہو میں لاش ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا باور کروایا، لیکن وہ نہ مانا، کہتا نہیں جی بس میں تو لاش ہی ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر نے اس کو کنونس کیا کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی لاش کو خون بہتا ہو؟ آپ جائیں کسی لاش کو پرک کر کے دیکھیں، اور پھر آنا۔ اور وہ واپس آیا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ لاش میں سے خون نہیں بہتا۔ کہتا ہے تو پھر آپ کو پرک کر کے دیکھتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو خون نکل آیا۔ جب خون دیکھتا ہے تو اس نے پتہ کیا کہا؟ کیا اس نے اپنی سوچ کو بدل لیا؟ کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لاش میں سے بھی خون نکلتا ہے۔ یہ ہے یقین۔ میرا خیال ہے کہ اب تو بڑی بات کلیئر ہوگی کہ کس طرح ہماری زندگی کے اوپر
یہ اثرات مرتب کرتے ہیں اور یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں. فلٹر, آپ پانی کے اوپر فلٹر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ پانی صاف ملے. تو آپ نے اپنے اوپر وہ فلٹر لگا دیے ہوئے ہیں کہ دولت ہماری, یہ جو جتنی پہلے میں نے باتیں کی ہیں وہ فلٹر لگا ہوا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی. وہ فلٹر آپ کو اتارنا ہوگا, اور فلٹر اتارنے کے لیے آپ کو اپنا بلیف چینج کرنا ہوگا. اب بلیف بنتا کیسے ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. ہم تمام معلومات 5 فزیکل سینسز کے ذریعے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھنا, سننا, چکھنا, چھونا اور سونگنا کے ذریعے معلومات لیتے ہیں, اور کچھ معلومات کو ہم اپنے سب کانشیس لیول پر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جس طرح وہ جو میں نے 2 تصویریں دکھائیں کہ وہ چھلانگ لگا رہا ہے, اب اس نے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کر لیا, اس نے انفارمیشن لی اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر ایکشن لیا. جب ایکشن لے گا تو پھر اس کا بلیف جو ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہوتا ہے, بغیر ایکشن کے نہیں ہوتا. پہلے بغیر ایکشن کے آدھا راستہ ہے, ہم انفارمیشن لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم قدم اٹھاتے ہیں, اور قدم اٹھایا اور پھر ہمیں اس کی فیڈ بیک ملے گی. اب فیڈ بیک ملے گی تو آپ کا اچھا طاقتور بلیف بن سکتا ہے یا آپ کا کمزور بلیف بن سکتا ہے. کیسی آپ کو فیڈ بیک ملی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. آپ پہلی دفعہ آ کے ایک آدمی یہاں پہ بولتا ہے تو اس کا ذرا کانفیڈنس کہتے یار میں نے بول لیا, اندر سے آواز آئے گی, اور دوسری دفعہ بھی آئے گا, اور جب وہ 8-10 دفعہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے, بالکل اس کا سٹرونگ بلیف بن گیا ہے. اس کے بعد اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں رہ جاتا. ہر زندگی کے پہلو میں ہمارے بلیف اسی طرح ہی بنتے ہیں. جس طرح بٹی صاحب آپ کا بھی وہ بلیف ہی بنا ہوا تھا, ایکچولی بلیف ہی ہے جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے. اور بعض اوقات بغیر ایکسپیرینس کے بھی بن جاتا ہے. آپ نے اخبار پڑھا تھا, مزے کی بات ہے, انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے اخبار پڑھا کہ مینار پاکستان میں لفٹ سے بندہ گر کر مر گیا. اب آپ دیکھیے گا, سنا, اس کے اوپر عمل ہوا, ایکشن ہوا, اور پھر وہ لفٹ کے بعد دوری ہوتی چلی گئی. ایکچولی تو بلیف ہی نے کیا نا, اور آپ نے بلیف کو ڈی سینسٹائز کر دیا, ایکچوئل ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا. تو اس طرح ہمارے لائف کے اندر بلیف بلڈ ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, اور جس قدر یہ مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرتے ہیں. اور آپ, اگر میں آپ کو کہوں کہ دولت کے بارے میں اس طرح سوچ لیں کہ میں کہوں کہ آپ کے پاس اس وقت 10,000 روپیہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے, کیا آپ اسے یقین کر لیں گے؟ آواز نہیں لگی, ایسا لگا ہے کہ جیسے اگر آپ یقین پہلے کریں گے تو رزلٹ بعد میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لی سائیکل ہی یہ چل رہا ہے, بلیف بنتے ہی ایسے ہیں, اور بلیف کے بغیر وہ چھلانگ لگا رہا ہے, چھلانگ تو بعد میں لگا رہا ہے لیکن پہلے یقین کر رہا ہے, اس کو سچ سمجھ رہا ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا سکتا ہوں. جی پروفیسر صاحب ٹھیک ہے بات. تو یقین نہیں تھا تو آپ کے محاذ پہ دشمن کا ایک سپاہی بھی لشکر لگا, یقین نہ ہو بالکل ایسے ہی ہوگا. تو پھر اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو ریڈ کاغذ پڑا ہوا ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک 100 کا پیکٹ پڑا ہوا ہے, تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کون کون سوچ سکتا ہے آپ میں سے؟ اچھا جی, پھر ہم کنٹینیوسلی اس کے اوپر ایکشن کرتے رہتے ہیں اور ہمارا بلیف پکا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سٹور میں رکھ دیتے ہیں, تو ساری زندگی اس کے اوپر گزار دیتے ہیں. جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ آپ کے بلیف کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہ نظر نہیں آتا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اب ٹائپ آف بلیفس وہ ڈسکس آلریڈی ہو چکے. ایک ہمارے وہ بلیف ہوتے ہیں کہ جو ہمیں طاقت دیتے ہیں, اور ایک وہ بلیف ہوتے ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتے ہیں. لیکن دونوں کے بننے کا عمل ایک ہی ہے, وہ طریقہ کار ایک ہی ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے لمیٹنگ بلیف ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شہزاد ہے. شہزاد. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات نہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے
کہ ہمارے بلیف کمزور ہیں. اس کے پتہ لگانے کے لیے پہلی آپ کی لینگویج، جیسے میں نے پہلے پچھلی سلائیڈ پہ ذرا لے کے آئیے گا، مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے الفاظ جو ہیں ہمارے یقین کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سے ایکشن جنم لیتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا لینگویج پیٹرن، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نمبر 2، آپ کا ایکشن، آپ کا عمل. آپ عمل نہیں کرتے کسی چیز کو سوچ کے، یعنی گول رکھ لیا ہے لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں کرتے، اس سے پتہ چلتا ہے. اور اگر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیں تو اگر آپ کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا ایکشن شو کر رہا ہے کہ یو آر اے مسلم. یہ اینگل ذرا میں نے بدلایا تھوڑا سا، وہاں سے بھی آپ کے ایکشن سے پتہ چل رہا ہے. اور آپ کو آپ کی زندگی میں رزلٹ نہیں مل رہا تو آپ وہ ایکشن نہیں کر رہے جو ایکشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو تیسری بات رزلٹ والی آگے جو میں پہلے ہی بیان کر گیا ہوں تیزی سے، کہ جب تک آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل رہے جو ڈیزائرڈ رزلٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اٹ مین کہ اس کے پیچھے آپ کا بلیف رول پلے کر رہا ہے. یہاں تک سب متفق ہیں؟ بے یقینی دولت حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ کیسے بن جاتی ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو پارٹ 15 دیکھیں.